تو ادھر آپ کا علاقہ میں کیا کیا چیز مشہور ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ شنواریوں نے یہ کمال کر دیا، شنواریوں نے کمال کر دیا ہے، اور پٹھے تھے کہ ہمارے قبائل بہت کھاتے تھے سردیوں میں، اور وہ تو نظر آ رہے ماشاء اللہ اتنے پہلوان ہے کہ بندہ خود بخود بجاج کرتے ماشاء اللہ۔ ایکسپیرینس کو بتاتا ہوں، جو بیرون جو فورن از پاکستان سے گزرا ہوا، ابھی بھی شاید اس کو اردو میں سلام بھی دینا نہیں چلے یا پوچھ میں کچھ نہیں آتے، لیکن شنوارے کا نام تو یاد کر یہ تو پکا۔ اور اگر شنوارے کا نام آتے تو ہاں پختون شنواری یا دمپخت، یہ چیز تو پکا ہو گیا۔ السلام ناظرین، میں ہوں سیف اللہ احمد ٹی وی یو ایس سے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے غلام اللہ جان کوٹے، اور اس کے ساتھ ہمارے محمد اسماعیل جو ہمارے ڈپلومیٹک سرکل کو کور کرتے ہیں۔ آج ہم فاٹا کے حوالے سے کچھ سوالات کر ہی گئے۔ 47 میں جب پاکستان اور انڈیا کا بٹوارا ہو رہا تھا، تقسیم ہو رہی تھی، تو اس وقت NWFP کا جو شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، اور وہاں پہ سرپوشوں کی حکومت تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وہ CM تھے NWFP کے، لیکن اس کے باوجود پشتونوں کو اور خاص کر قبائل کو جب یہ ریفرنڈم میں ایک چوائس ملا کہ آپ نے انڈیا اور پاکستان میں ایک چوائس کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو قبائل نے اور خصوصاً میرے دادا جی مرحوم ملک ولی خان کوکیشیل نے پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کیا، جو آج بھی کتابوں میں، آپ کی ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے، اور یوں وہ ریفرنڈم جو ہے پاکستان کے حق میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس کے بعد 48 میں جب سکندر مرزا اور لیاقت علی خان نے قبائل سے اپیل کی کہ آپ آئیں اور کشمیر میں جو ہے مسلح لشکر کشی کریں، تو سب سے پہلے ہمارا ہی لشکر جو ہے کشمیر میں داخل ہوا، اور ہمارے بڑے سری نگر پہنچے، اور پھر ان کو واپس بلایا گیا۔ وہ خود نہیں آئے واپس، ان کو باقاعدہ بلایا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، اور اسی وجہ سے، انہی کی وجہ سے آدھا کشمیر آج بھی جو ہے وہ آزاد ہے۔ یہ قبائل کے باقاعدہ یا پشتونوں کے اس میں آنا چاہیے، تاریخ میں ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد ان باتوں کو گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے بلا دیا، نہ تو قبائلی رسم و رواج کی وہ احترام کیا گیا، نہ ان کو آنر دیا گیا، بلکہ بار بار قبائلی معاملات میں مداخلت کی گئی، اور یوں جو ہے چند سال پہلے جو ہے ایون ان کا وہ جو ایک سٹیٹس تھا کہ ہم آزاد کا 12 مہینے تھے، وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا، اور ہمیں بزور شمشیر جو ہے KPK میں ضم کر دیا گیا، اور آج جو ہے قبائل کو کچھ بھی نہیں ملا، قبائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ وہاں پہ کوئی سکول بنا، نہ کوئی کالج بنا، نہ کوئی یونیورسٹی بنی۔ لیکن جہاں جہاں ہمارے مراعات تھے، جہاں جہاں ہمارے فائدے تھے، جہاں ہمارے پہاڑ تھے ان پہ قبضے کیے گئے، جہاں ہمارے فارسٹ تھے ان پہ قبضے کیے گئے، جہاں ہمارا پانی تھا اس پہ قبضہ کیا گیا۔ دینے کو ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن ہم سے سب کچھ لٹ گیا، اور یہ جو مرج ہوئے ہیں ہم اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ہمیں وہی قائد اعظم کی ایکسپٹنس چاہیے، وہ قائد اعظم کی باتوں کا احترام چاہیے، ان کو آپ آنر دیں۔ میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے، یہاں کے پولیٹیکل لیڈر سے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے بالی کو آنر کریں، ان کی باتوں کو آنر کریں۔ اگر آپ ان کی باتوں کو آنر نہیں دیتے تو ہم آپ کی بات کو آنر نہیں دیتے۔ ہمیں یہ جو ظالمانہ آپ نے مرج کیا ہے ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔
کہ یہ قبضہ جو آپ کہہ رہے ہیں قبضہ کس نے کیا؟ آرمی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا کون سی گورنمنٹ نے یا کن لوگوں نے قبضہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ فاٹا کے انضمام کے نام پہ یہاں کے پہاڑوں کو، یہاں کے جنگلات کو، یہاں کے پانی پہ جو قبضے کیے گئے وہ تو ضروری بات ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہاں پہ سول گورنمنٹ ہے، جو بھی کر رہے ہیں یہ سب مل کے کر رہے ہیں، اس میں میں کسی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال آج کل لیڈ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وہاں پہ فوج کر رہی ہے لیڈ سب کچھ، اور سول جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بالکل ٹھاؤٹ ہیں، وہ تو بیچارے پپٹ ہیں، آج کل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں یہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم قائد اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے، قائد اعظم کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، قائد اعظم نے جو وعدے کیے تھے ہم آج بھی ان وعدوں پر قائم ہیں۔ برائے مہربانی آپ بھی قائم ہو جائیں، آپ بھی ان کو ریسپیکٹ دیں، اور قائد اعظم کے ان باتوں کو کہ ہم قبائل کے رسوم و رواج میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ اس کو ریسپیکٹ کریں۔ آج میں پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری دنیا کو اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کی جنگ لڑی ہے، آئیں ہمارے ساتھ وزیرستان کو آباد کریں، آئیں ہمارے ساتھ باجوڑ کو، مومند کو اور رضائی کو، خیبر کو آباد کریں، ہمارے ساتھ مومند کو آباد کریں، ان علاقوں کو پھر آباد کریں جو ایک دفعہ اس ٹیررزم میں تباہ ہو چکے۔ آپ نے اس چیز کو بلا دیا ہے، آپ نے جو پیسے لیے ہیں، جو ڈالر لیے ہیں ٹیررزم کے نام پہ، تباہی کے نام پہ، وہ ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ ہمیں اسکولوں کی ضرورت ہے، ہمیں کالجوں کی ضرورت ہے، ہمیں ہیلتھ سینٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں جدیدیت کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم علم کے خلاف ہیں، ہم تعلیم کے خلاف ہیں، ہم بہترین کالجز چاہتے ہیں۔ آج بھی فاٹا میں کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، وہ دکیانوسی ٹائپ کے جو پرانے کالج بنے ہوئے ہیں ایف اے اور بی اے کے لیول پہ، آپ ان کو بھی ماڈرنائز کریں اور جدید یونیورسٹیاں بنائیں، اور ہر ضلع میں، وہاں پہ آپ ضلع ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ یونیورسٹیاں بنائیں بلکہ وہاں پہ میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز بنائیں۔ وہاں پہ جیسے تیرا ہے یا وزیرستان ہے، وہاں پہ بوٹینیکل اور میڈیسنل پلانٹس ہیں، ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں۔ یہاں پہ آپ قبائل کو تھوڑا سپورٹ کریں، یہ ان کو بینکس کو کہیں کہ ان کو مشینری کے لیے وہ دیں، لونز دیں، اور وہ جو ہے اپنے پہاڑ کے ان کو ملکیت دیں کہ وہ اپنے پہاڑوں میں معدنیات تلاش کریں۔ تو ادھر آپ کا علاقہ میں کیا کیا چیز مشہور ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ شنواریوں نے یہ کمال کر دیا کہ جو تکے یا خوراک ہم کھاتے تھے ان کے کوئی نام نہیں تھے، اب ماشاءاللہ ان چیزوں کو اچھا سا نام مل گیا ہے، اور سارے پاکستان میں شنواری کے نام سے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ شنواری تکہ بھی ہوتا ہے اور شنواری روش بھی ہوتا ہے اور کڑھائی بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے تھیرا میں ابھی بھی میں جو دوست ہمارے گئے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ تھیرا کا جو بڑا چاول ہے وہ کھا رہے ہیں، اس کے اوپر وہ دیسی گھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس میں ایک اور چیز ہے، ہم ایک خوراک کھاتے ہیں کروت، جو بیسیکلی یہ دودھ اور پھر دہی سے بنتا ہے، تو وہ کھا رہے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب شنواری تکہ اور کڑھائی وغیرہ اور روش وغیرہ ماشاءاللہ اپنا ایکسپیرینس کو بتاتا ہوں، جو بیرون جو فورن پاکستان سے گزرا ہوا، ابھی بھی شاید اس کو اردو میں سلام بھی دینا نہیں چلے یا پوچھ میں کچھ نہیں آتے، لیکن شنواری کا نام تو یاد کر یہ تو پکا۔ اور اگر شنواری کا نام آتے تو ہاں پختون شنواری یا دمپخت، یہ چیز تو پکا ہو گیا۔ یہ ماشاءاللہ شنواریوں نے کمال کر دیا ہے، اور پٹھے تکے ہمارے قبائل بہت کھاتے تھے سردیوں میں، اور وہ تو نظر آ رہے ماشاءاللہ اتنے پہلوان ہے کہ بندہ خود بخود جج کرتے ماشاءاللہ۔